آنے والے وفد کے میرے شرکا ساتھی اور جو ایم کے مرکزی کمیٹی و دیگر منتخب اراکین اور آپ سب، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کی آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ، اور آج جیسا کہ آپ کے علم ہے، آپ کے سامنے ہے کہ محترم جناب ناصر شاہ صاحب کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک وفد ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد پر تشریف آور ہوا۔ ہم نے ان کا روایتی گرم جوشی سے اور پرتپاک استقبال کیا اور ان کے ساتھ بہت مفید گفتگو کی، اور اس کے بعد حسب روایت بہت شاندار تواضع بھی کی ہم نے، جس کی گواہی یہ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، سر دست مجھے یہ کہنا ہے کہ جو مقصد ہے ہمارے ساتھیوں کے یہاں آنے کا، آپ کے علم میں ہے کہ سینٹ کی ایک سیٹ کے الیکشنز کا معاملہ ہے، اور ہمارے بہت ہی قابل احترام اور لرنڈ فاضل تاج حیدر مرحوم بھائی جو کہ سینیٹر تھے، اور اس دنیا سے ان کی رخصتی کے بعد ظاہر ہے کہ سینٹ کی سیٹ پر الیکشن ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تاج حیدر بھائی کو غریق رحمت کرے، مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے تمام اہل خانہ، لواحقین، پسماندگان اور ہم سب کو جو ہے وہ صبر اور صبر جمیل دے، ہمت اور حوصلہ دے، اور ان کی جو روایات اور ان کی خدمات ہے اس کو بھی ہم قائم رکھ سکے اور آگے بڑھا سکے۔ اور چونکہ ان کی وجہ سے جو سیٹ خالی ہوئی اس کا الیکشن ہے، اس لیے ہم اس الیکشن کو بھی ایک اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ایک امانت ایک اچھے سیاسی کارکن کی، جو ان کا مقام تھا وہ اپنی جگہ پر بہرحال ہے، جمہوریت کے لیے اور سیاست کی تاریخ ہے، اس میں ان کا ایک بڑا نمایاں رول اور نمایاں مقام ہے۔ اچھا، اب وقار مہدی صاحب کو اس پوزیشن کے لیے نامزد کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور ایک اور بھی ان کا سائٹ کا کینڈیڈیٹ بھی ہوگا میرے خیال میں، کورنگ کینڈیڈیٹ بھی ہے۔ ہمارے یہاں سے بھی 2 امیدوار کی کاغذات نامزدگی گئی ہے، ایک نگہت مرزا ہنا باجی ہیں جو پہلے بھی سینیٹر رہی ہے، دوسرے بزنس فورم کے ہمارے ایک بڑے جو پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں صوبائی کلفٹن ڈیفینس کے علاقوں سے، مجاہد رسول بھائی، تو ان کے بھی کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ تو ہم نے وقار مہدی بھائی کے کریڈینشلز دیکھے ہیں، اور ان کی خدمات بھی سیاسی جمہوری عمل میں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور یہ ایک باخبر اور ذمہ دار سیاستدان بھی ہیں، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت تفکر رکھنے والے شہری بھی ہیں، بہت سی ایشوز پر ان کی نظر ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی طرف سے میرے خیال میں ان کا انتخاب بھی مناسب ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اب ہماری پالیسی ظاہر ہم نے بھی دو امیدوار نامزد کیے، ہمیں بھی اس میں سے بھی ایک کو فائنل کرنا ہے۔ اب چونکہ یہ ایک درخواست آ گئی ہے ہمارے ساتھیوں بھائیوں کی طرف سے، تو ہم اپنی مرکزی کمیٹی کا آج ہی کسی وقت اجلاس کر کے خالد مقبول صدیقی بھائی اور باقی جو ساتھی ہیں، ہم اس پر غور و خوض کر کے پھر ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ انتخابات میں میرے خیال میں مقابلہ ہونا وہ بھی ایک صحت مند جمہوری عمل ہے، اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے اس کا بھی اپنا ایک کردار ہے، اور ضرورت ہو اور مناسب سمجھا جائے تو ایک دوسرے کے حق میں جو ہے وہ دستبرداری بھی ہوتی ہے، یہ ہوتا رہا ہے۔ اب کیا فائنل فیصلہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ جو گفتگو ہوئی ہے میں سامنے رکھوں گا، لیکن ہم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنے دوستوں کے سامنے یہ بھی بات رکھی ہے کہ دیکھیں یہ ہمارا آپس میں ملنا، اس سے کم از کم پورے سندھ کے عوام پر ایک اچھا اس کا تاثر جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں یہ سیاسی جماعتیں
صرف جو ہے وہ الزام تراشی اور پھر آپس میں مستقل لڑائی جھگڑا ہی نہیں بلکہ کچھ چیزوں پر آپس میں تبادلہ خیال کرتی ہیں. تو ہم نے ان سے ہماری گزارش یہی تھی کہ کوئی سلسلہ غیر رسمی ہو یا رسمی یہ جاری رہنا چاہیے. اور ہم اپوزیشن میں، آپ حکومت میں سندھ میں، لیکن وفاق میں تو ہم کوئلیشن میں ہیں. چاہے آپ نے وزارتیں لی ہو نہ لی ہو. تو میرے خیال میں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جب الیکشن آتا ہے، چاہے سینٹ کا ہے چاہے کوئی اور الیکشن ہو، اور اس وقت آپس میں شاید ہم بیٹھتے ہیں اور یہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم بلدیاتی حلقہ بندی اور ڈی لیمیٹیشن پر اپنی شکایات لے کر ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس جا کر میٹنگ کرتے ہیں. تو ہمارا یہ تاثر عوام میں کوئی اچھا تاثر قائم نہیں ہوتا ہمارے اس عمل سے. تو لہٰذا ہمیں انتخابی ملاقاتوں سے ہٹ کر بھی کچھ عوام کو ریلیف دینے کے لیے سوچنا چاہیے، اور اس میں بھی کہیں کوئی ہمارا اشتراکی عمل ہونا چاہیے. اور خوش قسمتی سے جب ایک معاہدہ ہمارا ہے موجود تو اس معاہدے پر کم از کم ہم بیٹھ جائیں اور ہم فالو اپ کریں کہ بھئی کس بات پر عمل ہوا، کس پر نہیں ہوا، اور نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، اور اس میں کیا مشکلات اور کیا مسئلے ہیں. ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، اور تاکہ یہ کمیونیکیشن نہیں ہوگا، رابطہ نہیں ہوگا، تو پھر ہم نے جو پوزیشن لی ہے اس میں سختی آتی چلی جائے گی. آپ نے جو پوزیشن لی ہے اس میں آپ اپنا موقف جو ہے وہ سختی سے رہیں گے، اور پھر یہی ہوگا کہ ہمارے پاس بھی یہی ہوگا کہ ہم اس اسٹیٹڈ پوزیشن سے آپ کے اوپر بات چیت کریں گے، آپ ہمارے اوپر. تو میرے خیال میں اس بات کو آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم سیاسی ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی سوچ و فکر رکھتے ہیں اور لوگوں کے لیے سیاست کر رہے ہیں، انہیں ہر طرح کی جو پریشانی، اذیت جس میں وہ مبتلا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، غربت کو لے کر جو اس وقت حالات ہیں ان کے، اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے ایشوز بھی آئے ہیں، تو ان پر بھی، چاہے وہ پانیوں کی تقسیم اور یہ نہروں کا مسئلہ ہو، اور اسی طریقے سے جو بلدیاتی، مقامی، شہری خود مختاری کا، اور ہمارا جو آئینی ترمیمی بل ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جہاں چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک جو عدالتی اصلاحات کی بات کی، اور عدالتی اصلاحات میں 26ویں آئینی ترمیم میں جس طرح محترم بلال بھٹو زرداری صاحب کا ایک کردار رہا واضح، جو سب لوگ دیکھتے ہیں، تو اسی طرح کمال اصفر صاحب گورنر تھے، محترمہ نے انہیں کہا تھا ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ایک خاکہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے تیار کرایا تھا، اور وہ کمال اصفر صاحب نے کیا تھا، اور بعد میں پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں جنرل تنویر نقوی نے لے کر پھر اسی خاکے پر وہ قانون سازی کر کے پورے ملک میں ایک خود مختار، مؤثر، با اختیار، با وسیلہ بلدیاتی مقامی حکومت کا نظام قائم کیا. تو میرے خیال میں ہم نے وہ بل دیا تو اس پر بھی پیش رفت ہونی چاہیے، بات چیت تو ہونی چاہیے کم از کم. تو ہم نے یہ ساری باتیں کی ہیں، اور پھر اور بھی بہت ساری باتیں جو ہمارے معاہدے میں ہیں، روزگار کے حوالے سے، ڈومیسائل کے حوالے سے، لوکل پولیسنگ کے حوالے سے، یہ ساری باتیں بھی اس میں ہم نے کی. میں نے کہا کہ میں کم از کم وہ سامنے رکھ دوں تاکہ اور ہمارے بھائیوں نے وہ باتیں بہت کھلے دل سے سنی. پھر انہوں نے بھی ہماری بہت ساری ایسے جو اقدام تھے جن کو محسوس کیا، تو انہوں نے بھی کھل کر جو ہے وہ ان پر ہمارے ساتھ بات چیت کی اور اپنے ان گلو شکوں کا اظہار کیا. تو ہم نے کہا کہ ان ساری باتوں کا تدارک اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم کم از کم غیر رسمی طور پر بیٹھنا شروع کریں. اور سعید غنی صاحب کو میں نے ایک عرصہ پہلے، پھر علی خورشیدی نے بھی جو میرے اپوزیشن کے لیڈر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ جو 15 ارب ہمیں وفاق سے مل رہے ہیں سڑکیں بنانے کے لیے، وہ اسی وقت مضبوط اور پختہ بنے گی اگر اس کے نیچے نکاسی آب، رساؤ اور یہ جو لائنیں یہ ٹھیک ہو جائیں گی. اور یہ کام آپ اگر کریں اپنے بجٹ سے، بلدیاتی میئر مرتضی وہاب بھائی اور محترم سعید غنی بھائی یہ کام کریں، ہم سڑکیں بنائیں، تو ون ون سچویشن ہم دونوں کے لیے ہے. اور اس طرح لوگوں میں جو ہے وہ ایک اچھا تاثر قائم ہوگا، اور یہ بہت ہی مثبت سیاست ہوگی. تو ہمارے تمام میرے جو ساتھی انہوں نے سنا اور ہم نے ان کی ساری باتیں سنی. تو مجھے امید ہے کہ یہ صرف الیکشن کے بہانہ ضرور سینٹ کے الیکشن کا ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں ہمارا مقصد اس الیکشن سے بیونڈ ہے، اس سے بھی آگے ہے. اور لوگوں کو کس طرح ریلیف دینا ہے، اس پر ہم جب بھی بیٹھیں گے ہم گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کوئی اشتراک عمل کریں
کوئی مشترکہ حکمت عملی بھی بنائیں، چاہے ایک دوسرے سے لڑیں، اختلاف کریں، اسمبلی میں شور شرابہ ہو، ہنگامہ ہو، واک آؤٹ ہو، بائیک آؤٹ ہو، یہ سب ہوگا، لیکن اس کے باوجود سیاسی ہیں، سیاسی کہتے ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، سیاست کر رہے ہیں، تو پھر یہ بھی سیاست ہے کہ بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے. بہت شکریہ. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. آج ہم سب یہاں پہ آئے ہیں اور محترم فاروق بھائی اور سب کے ساتھ یہاں پہ ملاقات ہوئی، اور جس طرح یہ سینٹ کی نشست، جس طرح فاروق صاحب نے آپ کو بریف کیا کہ مرحوم تاج حیدر صاحب اللہ ان کو وری کی رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان کی وفات کی وجہ سے خالی ہوئی، اور پھر لیڈرشپ کی طرف سے محترم وقار مہدی صاحب کو نومینیٹ کیا گیا. تو اس سلسلے میں آئے اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں، اور خاص طور پر ہم نے شکریہ ادا کیا کہ جو اس وقت بہت سینسٹیو ایشو ہے ہمارا کینال کا، اس میں ایم کیو ایم نے کھل کے سپورٹ کی، نہ صرف صوبائی اسمبلی میں جو ہم نے قرارداد پاس کی، بلکہ نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی انہوں نے اس میں ہمیں سپورٹ کیا، اور بلکہ یہ سندھ کے کاز کو سپورٹ کیا جو سب کا مشترکہ کاز ہے. اور بھی ایشوز پہ بات ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے اس پہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اور بہت سارے ایشوز ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے چھوٹے موٹے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں دونوں سائڈز کے، لیکن صحیح آج اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہم لوگ سب آج یہاں پہ آئے ہیں. اور میں بہت پر امید ہوں کہ جو ہم نے اپنی بات رکھی ہے اس کو پراپر طریقے سے ڈسکس کر کے اور ایک صحیح فیصلہ ہوگا، اور وقار مہدی صاحب بھی سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں، اور اللہ ان کو انشاءاللہ کامیاب کرے گا. بہت شکریہ جی، تھینک یو. فاروق بھائی یہ بتائیے گا، وقار مہدی صاحب جب سینٹ میں جائیں گے تو امید ہے کہ وہ آپ کی بربادی کی مثالیں دے کر پی ٹی آئی پہ بات نہیں کریں گے. جس طریقے سے فیصل واؤڈا صاحب بیٹھ کر جو ہے وہ آپ کے ہی ووٹوں سے وہ سینٹ کا حصہ ہیں، لیکن وہ آج پروگرامز میں بیٹھ کے ٹاک شوز میں آپ کی بربادی کی مثال دے کر پاکستان تحریک انصاف پہ بات کرتے ہیں. تو کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے ان کے لیے؟ میرے خیال میں میرا ایک شعر کافی ہے. ساری بڑی جماعتوں کو میں نے ہمیشہ کہ ایک جماعت ریل میں ہے، ایک رہنما ریل میں ہے، دوسرے رہنما یا کابر جیل میں ہیں. تو یہ تو چولی دامن کا ساتھ ہے. آج ایک جماعت کہتی ہے کہ 100% میں صحیح ہوں، باقی جماعت غلط ہے، اور پھر جو چھوٹی جماعتیں ان کا تو نمبر ہی نہیں آتا کسی جگہ، پالیسی میں، فیصلوں میں، ساری چیزیں بیت المال کی ہوں یا ویسے ہوں اوپر ہی تقسیم ہو جاتی ہیں. تو میں یہی کہتا تھا کہ بھائی ہم تو یعنی حکومت میں ہوتے ہوئے بھی زیر عتاب رہے اور اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی زیر عتاب رہے. میں اس کی تفصیل نہیں کھولوں گا. تو تمام بڑی جماعتوں کو ہم سے بھی سبق سیکھنا چاہیے. جس کا نام لیا میں اس کا نام بھی نہیں لے رہا، وہ اگر ہماری مثال دے کے کسی کو کہہ رہا ہے تو پھر اسے اپنے اوپر بھی یہ لاگو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں کہ ہر ایک کی سیاست جو ہے وہ دائمی ہے. میں نے کہا ہے کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو. چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، اور یہ ہوتا رہا. پھر یہ دونوں سے سوال ہے میرا، شاہ صاحب سے بھی ڈاکٹر صاحب سے بھی، کہ آپ نے خود کہا کہ جب الیکشن کے معاملات ہوتے ہیں تو ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، تو ہم وہ ملاقات اسی لیے میں نے پہلے سے کہہ دیا ہم وہ یہ ملاقات کب دیکھیں گے کہ کراچی کی سڑکوں پر آپ بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں، اعلان کریں کہ دونوں جماعتیں مل کے کہ کل سے سڑکیں بنیں گی؟ اب وہ ملاقاتیں کب ہوں گی؟ اس کا فیصلہ آپ کب صادر کریں گے؟ کراچی کے ہر گھر میں پانی آئے گا، وہ ملاقات کب ہوگی جب آپ اپنے بلدیاتی مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ وہ جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا وعدہ ہے کہ ہر گھر سے کچرا اٹھے گا، وہ پریس کانفرنس کب ہوگی؟ اچھا، اس کے اندر ایڈ بھی کر لیجیے گا جو 37 سال سے لوگ دیکھ رہے ہیں 1988 سے 2025 تک جو راشد سوال کر رہے ہیں، یہ سوال تھا ہمارا بھی کہ 37 سال میں جب بھی پیپلز پارٹی کو ضرورت ہوئی یا ایم کیو ایم کو ضرورت ہوئی تو یہ سب سی ایم آؤ کے مرکز کے اوپر جو ہے مذاکراتیں ہوتی ہیں. عوامی ایشوز کے اوپر اتنے سینسیٹیو ایشو تھا، ڈمپر کا اس کا اس کا، آپ لوگوں نے کوئی ملاقاتیں نہیں کی اپنے سینٹ کے لیے جو ہے وہ آپ فوری طور پر فیصلہ کر کے. صاحب اسی سوال کے ساتھ ایک چھوٹی سی لائن ایڈ کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا تعلق صاف بہو کی طریقے کا رہا کہ لڑتے ہیں آپس میں اور گھر والوں کا نقصان ہوتا ہے، مطلب سندھ کے عوام کا. تو جیسے راشد نے بات کی، نعیم بھائی نے بات کی،
तो आखिर आवाम के लिए आप लोग कब एक होंगे, क्योंकि सिंध का हमने कहा है कि वो शौहर को ढूंढे, उस बेटे को ढूंढे, वो किधर है? सास बहू तो है, वो बीच में शौहर और वो बेटा कहाँ है? आप करेंगे? कौन करेंगे? मैं करूँ? हाँ पहले आप दे दें, फिर जी दे दें। देखें, आप सब दोस्तों की बातें सर आंखों पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा बेहतरी की तरफ बात की है और एमक्यूएम की भी बहुत सारी मुस्बत चीज़ें हैं जिन पर पहले भी कोशिश की गई अमल करने की, जो कुछ रह गई हैं उन पर भी अमल किया जाएगा। तरक्याती काम आप सबके सामने हैं और ज़रूरत है अभी भी, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा तरक्की हर चीज़ में हुई। जो जो फील्ड गिनवाई गई हैं यहाँ पे, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको कंपैरेटिवली बेहतरी नज़र आएगी। बल्कि आप इस पे किसी दिन मेयर साहब, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट और हम खुद भी आपके लिए हाजिर हैं कि वो हर जगह पे विज़िट भी करेंगे। तो ये मुलाकातें या ये जो तासुर एक है कि कोई देखें, आज ये इलेक्शन है सेनेट का, ये एक पॉलिटिकली मूव होती है एक खैर सगाली की, एक बेहतर इन्वायरमेंट के लिए। अदरवाइज़ आपके इल्म में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो नंबर्स हैं, इलेक्शन एक सीट पे है, तो हमें कोई इलेक्शन से वो नहीं है। लेकिन एक अच्छा मैसेज देने के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि चलें, जिस तरह जब भी कोई ऐसा इशू होता है हम साथ होते हैं। जमहूरियत में इलेक्शन भी हो सकते हैं और फैसला रात को आएगा। मे भी इलेक्शन की बात हो तो वो भी प्रोसेस एक हेल्दी प्रोसेस है, उसको जारी और सारी रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि एक पूरे अखराजात होते हैं, आगे इकनॉमी आपके इल्म में है कि प्रोसेस अगर इलेक्शन का शुरू होगा और इलेक्शन कमीशन वाले आएंगे, सारा दिन का एक प्रोसेस होता है शुरू, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक ये मुस्बत फ़ैसला होगा अगर हमारे हक़ में जो मीटिंग हो और उसका फ़ैसला आए। बाकी काम यहाँ पे हो भी रहे हैं और होने भी चाहिए। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि देखें, कराची में मुकम्मल तौर पर बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ंड्स की ज़रूरत है। अच्छा, फिर एक बड़ा मिसपरसेप्शन सा आ जाता है कि जी वो NFC अवार्ड, जी वो 18वीं तरमीम और इसके बाद तो ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है। आप सब लोग नेट पे जा सकते हैं, जो PSDP बनती है वफाकी हुकूमत की, और बहुत सारे लोग आके बातें बहुत कर जाते हैं, लेकिन कहते भी हैं जी कराची पाकिस्तान की मुआशी उसमें रीढ़ की हड्डी रखता है। इस रीढ़ की हड्डी के लिए कभी वफाक से कोई इस तरह की बात, कोई इस तरह की स्कीमें आई? मैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का वज़ीर हूँ सूबाई, मेरे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है 2008 से 13 तक का भी, जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे, उस वक्त जो तकसीम होती थी मसावी होती थी, 2-4% आगे पीछे हो सकते हैं। बल्कि मैं मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कहा कि हमें जो सबसे ज़्यादा पैसे मिले वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने ही दिए थे कराची के लिए। लेकिन क्या वजह है कि जो PSDP ऑन रिकॉर्ड है 13 से लेके 18 वाला भी और 18 से लेकर 22 वाला भी, उसमें सिंध के लिए, पूरे सिंध के लिए 3 से 4% से ज़्यादा स्कीमें नहीं रखी जाती। एक ग्रीन लाइन दे के बहुत बड़ा एहसान हो गया, या कोई एक दो और प्रोजेक्ट जो लास्ट खान साहब की, बल्कि खान साहब की गवर्नमेंट में तो कहते थे कि सिंध हमारा है ही नहीं, तो उस PSDP में क्यों नहीं कराची का हिस्सा रखा जाता? सिर्फ बातें ज़रूर कर दी जाती हैं, अगर रखा भी जाता है तो बहुत थोड़ा। और अगर वो स्कीमें आ भी जाएं, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं आप सबसे शेयर करूंगा कि 3-4% आते हैं, फिर उसमें रिलीजेस नहीं होती। इस दफ़ा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने पे, और ज़ाहिर है MQM का भी उसमें अहम रोल है, पहली दफ़ा ये जो साल गुजरा है इसमें सिंध के लिए कुछ परसेंटेज रखी गई, लेकिन वो भी 10% से ज़्यादा नहीं है, और उसकी भी रिलीज़ का इशू है। लेकिन चलें, वो जो 3% से बढ़ के 8-9-10% आई है, तो हम वफाकी हुकूमत का शुक्रिया इस हद तक तो करते हैं। लेकिन उसमें आपके इल्म में है कि कितनी ज़्यादा बात करनी पड़ी प्रेसिडेंट साहब को
چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب کو کہ بھائی ایسے نہ کریں. تو کراچی کے لیے جو فنڈز کی ضرورت ہے وہ جب کراچی ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے تو وفاق کی طرف سے بہت بڑا اسپیشل پیکج آئے. یہ 10-15 ارب سے کراچی میں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہو سکتا. تو باقی ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور بہتری آئی ہے, لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے. فاروق بھائی نے کوئی شعر بھی پڑھے, اب میں ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا نہ الفاظ میں نہ شاعری میں, لیکن یہ ہے کہ کر رہے ہیں اور زیادہ وفاق کے ساتھ حکومتوں میں ضرور رہی ہیں ایم کیو ایم, اور ہم کہ یہی رہا ہے کہ وہاں بھی یہ بات ضرور کی جانی چاہیے. کراچی کا کیس جو ہے وہ ہم سب کا کیس ہے اور ہم سب نے, اور انہوں نے اٹھایا بھی ہے, تو یہ ایک اچھا تاثر جائے گا اگر وہاں سے ہمیں زیادہ فنڈز ملیں گے اور یہیں پہ خرچ ہوں گے. میں ایک منٹ دیکھیں, نہیں ایک منٹ, یہ جو سوال آپ نے پوچھا نا کہ کب بیٹھیں گے ان ایشوز پر جن کا آپ نے آج میٹنگ میں بھی احاطہ کیا, بات چیت کی ہے, لیکن آگے کیسے بڑھیں گے, تو بھائی میری طرف سے اور میری جماعت کی طرف سے تو آفر یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کا کوئی بھی منصوبہ, کوئی بھی پلان, کوئی بھی حکمت عملی اس کے لیے ہم کل سے تیار ہیں. چاہے کلفٹن پہ 3 تلوار پہ 2 تلوار پہ ہمیں سڑک پہ بیٹھنا ہو, لیاقت آباد 10 نمبر پہ بیٹھنا ہو, میری طرف سے بلینک چیک ہے جو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں لوگوں کے لیے. کراچی کے پانی کے لیے, کراچی کے صفائی جو ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے, نکاسی ہے آپ کے لیے, ان سارے کے لیے ڈمپر کنٹینر والے ایشو, یہ سارے ایشوز جو بنیادی طور پر کراچی کے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ سندھ کا بھی بڑا انحصار جو ہے کراچی پر ہے اور پاکستان کا تو پورا انحصار کراچی پر ہے ہی ہے, تو یہ ہم تو تیار ہیں کل سے اگر بیٹھنا ہے. دیکھیں اس کے لیے جب الیکشن ہوں گے 2029 والے, اور جو پاکستان کی عوام نے فیصلہ دیا, اور الحمدللہ انشاءاللہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پرائم منسٹر بنیں گے تو ضرور ہمیں حقوق ملیں گے. آپ نے نہروں کی بات کی, آپ نے دیگر پروجیکٹ کی بات کی. دیکھیں ابھی نہریں جو ہیں ان پر کینالز پہ جو ذی شعور ہے اس نے ان کینالز کی مخالفت کی ہے. ہم سندھ میں تو سب ایک پیج پہ ہیں, مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ ہمارے خلاف بھی سب کچھ کہہ رہی ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, وکلا برادری ہے, دیگر بہت سارے لوگ ہیں, اور وہ ہر بات کر رہے ہیں, لیکن اس پیج پہ ہم سب ساتھ ہیں. نہ صرف سندھ کے لوگ بلکہ آپ کے پاس ریکارڈ پہ موجود ہے کہ پنجاب سے بھی آواز آئی, بلوچستان سے, کے پی سے بھی, کہ جو کینال باعث انتشار ہے اس کو نہیں بننا چاہیے. اور میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, پورے ملک کے ان ذی شعور لوگوں کا, کہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ کینال نہیں بننے چاہیے, اور ہم سب لوگ تو ایک پیج پہ ہیں. ابھی بہت سارے ایشوز اس وقت بھی موجود ہیں. ہم نے جیسے چیئرمین صاحب کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے, اور سی ایم صاحب بھی تھے, جس میں یہ طے ہو گیا کہ جی 2 تاریخ کو جو سی سی آئی کی میٹنگ ہے اور اس میں جو ایک طریقہ کار ہے اس کے بعد اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا. ہمارے ہاں بہت سارے دوستوں کے ذہنوں میں سوال ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک کوئی لالی پاپ دیا جا رہا ہے, یہ جی پیپلز پارٹی خواہ کی بات کر رہی ہے, سی سی آئی میں تو ان کے پاس اکثریت ہی نہیں ہے, اور جب اکثریت نہیں ہوگی تو یہ کیسے پاس کرائیں گے. دیکھیں آپ نے ایک دیکھا ہوگا تسلسل, جب الیکشن ہوئے, ابھی جو بات ہو رہی تھی پی ڈی ایم 1 میں یا اس میں ہم لوگ ساتھ تھے, تو اس کے بعد جب الیکشن ہوئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سب ساتھ ہوتے, لیکن آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن کیسے ہوئے, اور یہاں پہ جو ہمارا اسٹرانگ ہولڈ ہے اس میں ایک پورا الائنس بنایا گیا جس میں پی ایم ایل این بھی تھی, ایم کیو ایم بھی, جی ڈی اے بھی, جے یو آئی ایف بھی, بہت ساروں کو ملایا گیا. اس کے بعد جب الیکشن کے رزلٹ آئے, ہنگ پارلیمنٹ تھی,
ہمارا کوئی خوشی کا فیصلہ نہیں تھا کہ ہم پی ایم ایل این کو سپورٹ کریں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی مجبوری، ہمارا گناہ جو ہے وہ ہے کہ ہمیں سب سے اہم پاکستان ہے، عوام ہے، جمہوریت ہے اور پارلیمنٹ ہے۔ تو اگر ہم فارمیشن میں ان کی سپورٹ نہ کرتے تو نئے الیکشنز کی بات کی جاتی۔ اب نئے الیکشن یہاں پہ 60 دن میں ہوتے، 90 دن میں ہوتے یا 9 سال میں ہوتے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو ہم نے ان کو سپورٹ کیا۔ اس کے بعد ہمارے بہت اختلافات رہے ہیں۔ ہمارے الحمدللہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو 4 صوبوں میں الیکٹڈ لوگ ہیں، نیشنل اسمبلی میں بھی، پروونشل اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی۔ وہاں پہ ایشوز تھے اور بھی بہت ساری چیزیں جو بات کی گئی ہوگی اس پہ عمل نہیں ہوا، وہ بھی ہمارے ایشوز تھے، اور ہمیں تانے بھی سننے کو ملے کہ جی اتنے آپ کے پاس ریزرویشنز ہیں تو اس گورنمنٹ کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے۔ نہ چھوڑنے کی وجہ پاکستان، کیونکہ وہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس کے اقدامات کی وجہ سے جو ملک کے حالات ہوئے، جو ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، موجودہ حکومت نے اچھے اسٹیپس لیے جس کی وجہ سے معاشی طور پر ہم مضبوط ہو رہے ہیں، بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کیا پیپلز پارٹی اپنے کچھ ایشوز کے لیے ملک کو انتشار میں ڈالتی؟ گورنمنٹ سے علیحدہ ہوتے تو ظاہر ہے گورنمنٹ نہ چلتی، لیکن ہم نے وہ ساری چیزیں صحیح اور ان سپورٹ کرتے رہے۔ لیکن جو کینالز کا ایشو ہے وہ بہت سینسٹیو، اور ہم نے سی ایم صاحب نے قیادت کے کہنے پہ 14 جون 2024 اور 18 میں یہ لیٹر لکھے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ یہ جو ارسا نے آپ کو فگرز دیے ہیں یہ غلط ہیں اور ان کو کینسل کیا جائے، اور یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو بند کیا جائے۔ پھر سی سی آئی میں بہت سارے ایشوز تھے جن کو اٹھایا گیا، ملاقاتیں ہوتی گئیں، لیکن جب ان کو نہیں کنسیڈر کیا جا رہا تھا ہماری ان ساری چیزوں کو، ایک بات ضرور تھی کہ انہوں نے ایکنک سے اس کو اپروو نہیں کیا، لیکن مکمل طور پر خاتمے کا اعلان نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس لیے چیئرمین صاحب نے 27 دسمبر کو بھی اعلان کیا، 4 اپریل کو بھی، 18 کا جلسہ حیدرآباد، 25 کو ابھی سکھر تھا، لیکن اس سے پہلے یہ میٹنگ ہوئی تو ہم نے سکھر والا احتجاجی جلسہ جشن سندھو کے نام پہ کیا، کیونکہ ہمیں پورا یقین ہے۔ اس کی یقین کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے سی سی آئی میں ہمیں اکثریت نہیں ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اگر پیپلز پارٹی علیحدہ ہوتی ہے تو وہ گورنمنٹ ان کی برقرار نہیں رہ سکتی۔ تو اسی وجہ سے جو بات ہوئی اور پرائم منسٹر صاحب نے یقین دہانی کرائی کہ ان کینالز کو اور غلط جو اعداد و شمار ارسا کی طرف سے دیے گئے اس وجہ سے یہ ختم کیے جائیں گے۔ اوپر فاروق صاحب سے بھی بات ہوئی تھی انہی اعداد و شمار کی، آپ بھی ہمارے سارے دوست ہیں، میں آپ کے توسط سے یہ بھی اس کو بھی بریف کر دوں، آپ سب کے ذہنوں میں سوال ہوں گے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ارسا نے 50 سال کا 40 سال کا ایک ایوریج نکالا اور بتایا کہ جی اتنا پانی جو ہے یہ سیونگ ہو رہا ہے، اور اگر کوئی صوبہ اپنے پانی سے کوئی کینال بنائے تو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اسی جو ان کی اپنی بریفنگ ہے 40-50 سال والی، اگر صرف آج سے 25 سال پیچھے چلے جائیں تو صرف 4 سال ایسے آئے ہیں جس میں کچھ پانی سمندر میں گیا ہے، ادروائز پانی گیا ہی نہیں ہے۔ اور جو ڈیلٹا کو ایک پانی دینا ہے، آج آپ سب لوگ کراچی سے شروع ہوں بدین تک جائیں، لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے وہ سمندر کے پانی کے نیچے آئی ہے، ہزاروں گاؤں جو ہیں وہ پانی اس میں سمندر کا آ گیا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ محترم احسن اقبال صاحب آئے تھے، ہم ایک گئے تھے، ایریل ویو لیا ہم نے، ایک اسکیم تھی ہماری، اس کے لیے ان کو خود دکھایا کہ یہ دیکھیں، اور وہ خود انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا یہاں پہ ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ تو اب ہم اس لیے کانفیڈنٹ ہیں کہ اگر یہ سی سی آئی میں پھر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے 2 تاریخ والی میں اور کہیں جی ہمارے تو نمبر، تو ہم گورنمنٹ سے علیحدہ ہو جائیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو بات پرائم منسٹر صاحب کی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور پریزیڈنٹ صاحب کی ہوئی ہے، اس میں یہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ ایک صرف جو ہوتا ہے فارمیلٹی ہوتی ہے کہ وہ جو اسکیم ظاہر ہے ایسے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں نکلتا، اور سی سی آئی ہی وہ فورم ہے جہاں پہ ارسا کے ان نمبرز کو جو ہے وہ کینسل کیا جا سکتا ہے، ان کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔